باسط ثانی کے معزز دوستوں، القادر ٹرسٹ کیس اس 450 کنال سے زیادہ زمین کے عطیے سے متعلق ہے جو بحریہ ٹاؤن کی جانب سے القادر یونیورسٹی کے لیے دی گئی تھی۔ جس ٹرسٹ کو یہ زمین دی گئی تھی اس کے ٹرسٹیز میں عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے علاوہ تحریک انصاف کے رہنما زلفی بخاری اور بابر ایوان شامل تھے، تاہم بعد ازاں یہ دونوں رہنما اس ٹرسٹ سے علیحدہ ہو گئے تھے۔ جون 2022 میں پاکستان کی اتحادی حکومت نے یہ الزام بھی عائد کیا کہ تحریک انصاف کی حکومت نے بحریہ ٹاؤن کے ساتھ معاہدے کے بدلے اربوں روپے کی اراضی سابق وزیر اعظم عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کے نام منتقل کی۔ اس وقت وفاقی کابینہ کے اجلاس کے بعد اس خفیہ معاہدے سے متعلق کچھ تفصیلات بھی منظر عام پر لے گئی تھی۔ ان دستاویزات پر سابق وزیر اعظم عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کے بطور ٹرسٹی القادر یونیورسٹی پروجیکٹ ٹرسٹ کی جانب سے دستخط موجود تھے۔ قومی احتساب بیورو نے سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی اہلیہ کے خلاف القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کے نام پر سینکڑوں کنال اراضی سے متعلق انکوائری کو باقاعدہ تحقیقات میں تبدیل کیا تھا۔ وائس چیئرمین تحریک انصاف شاہ محمود قریشی نے احتجاج کرنے والے پی ٹی آئی کارکنان سے قانون ہاتھ میں نہ لینے اور پرامن رہنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ادھر اسد عمر نے اس تاثر کو رد کیا کہ کارکنان مظاہروں کے دوران گزشتہ روز پرتشدد واقعات میں ملوث رہے۔ اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کے دوران شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ عمران خان کو روکا نہیں جا سکتا۔ میڈیا پر پابندی کی مذمت کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے گھر میں ملتان میں چھاپا مارا گیا، ملازمین پر تشدد ہوا۔ ان کا الزام ہے کہ عمران خان کی زخمی ٹانگ پر ڈنڈے مارے گئے۔ پورے ملک میں اضطراب کی کیفیت ہے۔ حکومت نے پارلیمان کو عدلیہ سے لڑانے کی کوشش کی۔ شاہ محمود قریشی نے یہ بھی کہا کہ تحریک انصاف کے کارکنان پرامن رہیں۔ پرامن احتجاج آپ کا حق ہے، گزارش ہے کہ قانون ہاتھ میں نہ لیں۔ ادھر اسد عمر کا کہنا ہے کہ احتجاجی مظاہروں کے دوران سازش کر کے ایسے کام کرائے گئے تاکہ ملبہ تحریک انصاف پر ڈالا جائے۔ عمران خان سے رسائی کا مطالبہ کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ہم ان سے کل کے واقعات اور آئندہ حکمت عملی کے بارے میں دریافت کرنا چاہتے ہیں۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی گرفتاری کے بعد ملک میں بڑھتی سیاسی بحران اور کشیدہ صورتحال کا منفی اثر بدھ کی روز اسٹاک مارکیٹ پر بھی پڑا۔ کاروبار کے آغاز پر 270 پوائنٹس میں کمی ریکارڈ کی گئی۔ گزشتہ روز کاروبار کے آخری گھنٹے میں مارکیٹ 450 پوائنٹس منفی پر بند ہوئی تھی جب عمران خان کی گرفتاری کی خبر آئی تھی۔